الحمد لله الذي خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وحملة قرآنه أهل التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. صدق الله العظيم. قادری امنا رہے غوث اعظم بھی زنم تمز شیخ احمد رضا قطب عالم می زنم قادری قادری قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. گرامی میرے اور آپ کے لیے خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ ہم اس وقت اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رسول کے محبوبوں کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے. آج کا جو جلسہ پاک ہے وہ جشن دستار حفظ کی مناسبت سے منعقد کیا گیا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ان بچوں کو جو کے سر پر جشن دستار حفظ کی مناسبت سے دستار حفظ سجائی گئی ان کو مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کا مضبوط پاسبان ترجمان بنائے اور اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اور بھی جتنے مدارس اہل سنت اس بستی میں ہیں مولا سب کو ترقی عطا فرمائے. مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید اخیار و اخیار جناب محمد عربی روحنا فدا علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اول من یدعا الی الجنۃ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء. توجہ فرمائیے گا، قیامت کے دن جن لوگوں کو سب سے پہلے جنت کی طرف، کس کی طرف؟ ارے بولو تو صحیح اللہ کے بندو، کس کی طرف؟
کی طرف، جہنم کا تذکرہ نہیں، جنت کی طرف۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اول من یدعا الی الجنہ، قیامت کے دن جس جماعت کو سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا، بات چیت نہ کیجیے، حدیث کو دل سے سنیے۔ قیامت کے دن جس جماعت کو سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا وہ کون سی جماعت ہوگی؟ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو خوشی میں بھی اللہ کی حمد بجا لاتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث یاد ہو گئی آپ کی؟ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف کس کو بلایا جائے گا؟ جو خوشی میں بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے اور غم میں بھی۔ اگر حدیث یاد آپ کو عمل کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ سلامت رکھے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک دو شعر پڑھ کر کے ان شعروں کو جگا دیا جائے، دو تین شعر پڑھ کر شعروں کو جگا دوں، اور میری دائیں طرف بھی کچھ شعر سو رہے ہیں ان کو بھی جگا دوں۔ جاگ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر علم پر گفتگو کر لوں گا کچھ دیر کے لیے۔ بہت مشہور زمانہ کلام ہے، اسی کا ایک مصرع لے لیتا ہوں تاکہ میرے لیے بھی آسان اور آپ کے لیے بھی آسان۔ بے خود کیے دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اندازی جبارا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیے دیتے ہیں، ماشاءاللہ مل کر کے پڑھیں سب۔ بے خود کیے دیتے ہیں اندازی جبارا، عادل ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رکھ لو سبحان اللہ، اے چل بھائی جانا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت علامہ مفتی محمد شہزاد عالم صاحب قبلہ مصباحی، جشن دستار بندی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب کلام سنیے گا سرکار تاج الشریعت اسی بہر پر۔ آجا دل ویرا میں تیرا او یہ کاشانہ، آجا دل ویرا میں تیرا او یہ کاشانہ، آمین آمین آمین، اے چل آمین آمین آمین، اے چل پائے جانا للہ کرم، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اے چل پائے جانا بے خود کیے دیتے ہیں، کیا رات کے پردے سے چپکے سے سائے نکلی، کیا نہیں سمجھے؟ چپکے سے سفر نکلی، سمجھا رہا ہوں کہ رات ہو رہی ہے نا اس وقت، تقریر میں دوپہر میں کر رہا ہوں نا، ہاں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، خیر کوئی بات نہیں، وہ میری طرف زیادہ توجہ کی بنیاد پر ایسا بولتے، وہ غافل نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کھو جانا، ذکر میں کھونا بڑی اچھی چیز ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان کا، سبحان اللہ سبحان، سمجھ گیا؟ تو رات ہو رہی ہے، رات چلی جائے گی، دن آئے گا نا۔ قرآن کہتا ہے یولج اللیل فی النہار و یولج النہار، اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ آخر رات جاتی کیوں ہے؟ سنیے گا ذرا، رات جاتی کیوں ہے اور دن آتا کیوں؟ تو سرکار تاج الشریعہ کہہ رہے ہیں کہ رات کے پردے سے
چپکے سے صبح نکل آئی ہے، دن نکل آیا ہے، یا پھر حضور نے اپنی زلفوں میں کنگا شریف کر لیا؟ یار بولو تو صحیح محبت والو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم عشق کے بندے ہیں اور عشق کی بات جہاں آتی ہے عاشق مچل جاتا ہے. ذرا مچل کر بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماحول بنائیے، اتنے لوگ ہیں اور اتنا بڑا مجمع ہے، اس مجمع میں اگر بیداری پیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک آنکھ بجھی نہیں ہے، دوسری لگانے کا پورا انتظام و انصراف ہو جائے گا. سمجھ گئے نا؟ ہاں. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اور ہمارے دل میں تو ایک آگ لگی ہے نا، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. سبحان اللہ. میں نے ایک مقام پر کہا تھا، رات کے 2 بجے بٹھایا گیا تقریر کے لیے، مجمع بڑا ڈھیلا ہونے لگا. میں نے کہا میاں ہم تو وہ لوگ ہیں رات کے 2 بجے بھی آگ لگا دیتے. آپ کہیں کہ مولانا بریلی شریف سے آگ لگانے آئے ہیں. ہم نے کہا اعتراض سے پہلے ہمارا جواب تو سن لو. اے عشق تیرے صدقے سبحان اللہ. جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہم ایسی آگ لگاتے ہیں جو بجھاتی ہے، جلاتی نہیں. غور فرمائیے گا ذرا. یہ جملہ میں نے دفعہ دخل مقدر کے طور پہ میں بہت دور تک سوچ رہا. آپ وہاں نہیں پہنچیں گے جہاں میں پہنچ گیا. بہرحال غور فرمائیے گا. شعر ذرا سنیے گا. کیا رات کے پردے سے چپکے سے ساحل نکلی، کیا رات کے پردے سے چپکے سے ساحل نکلی. اب اگلے مصرے میں ایک لفظ آئے گا جانے دلانا. دوسرا ہے شانہ. شانے کا معنی کاندھا بھی ہوتا ہے لیکن یہاں کنگا اور کنگی کے معنی ہے. کیا رات کے پردے سے چپکے سے ساحل نکلی، یا جانے دلانا نے زلفوں میں کیا شانہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، کلام حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، جشن دستار بندی. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. میں ایک بات اور عرض کروں. خلافت میں جو مجھے حضرت سے نسبت حاصل ہے یہ بڑا مشہور ہے، خلیفہ تاج الشریعہ، اور بہت بڑی نسبت ہے، اس پر مجھے ناز بھی. لیکن اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اب تک 5 بڑے بڑے پیرانے نظام نے کرم فرمایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان میں ایک نام تو سید حسینی میاں صاحب اشرفی، جن کا ابھی وصال پاک ہوا، وہ بھی میرے مرشد اجازت ہے. اور ایک بہت بڑے مصنف ہیں، 600 کتابوں کے رائٹر، علامہ حسن میلسی صاحب. حسن میلسی کہاں کے ہیں وہ رہنے دیجیے. حسن میلسی صاحب بہت آبی باقاعد حیات ہیں، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے 10 خلفاء سے ملاقات کی. بہت عمر ہو گئی ہے، الحمدللہ حضرت نے بھی نوازا. اور ایک میرے مرشد اجازت ہے حضور سید طاہر میاں صاحب قبلہ، جو بلگرام شریف سے تعلق رکھتے تھے علیہ الرحمہ. اور ایک میرے مرشد اجازت حضور سرکار محدث کبیر، الحمدللہ. لیکن جو نسبت ان ساری خلافتوں میں جو شہرت اور نسبت سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ہے، اس نسبت کی حالانکہ مراتب اپنی جگہ ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری شخصیات بھی حضور تاج الشریعہ سے حد درجہ محبت فرماتی تھی. بہت بڑی ذات ہے سرکار تاج الشریعہ. ایک شعر اور ذکر کر رہے ہیں، اگر آپ کا ذہن و دماغ حاضر ہو تو پڑھ دوں ورنہ گفتگو شروع کر دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. بدکار سہی لیکن بندہ ہو تیرے در کا، بدکار سہی لیکن بندہ ہو تیرے در کا، محروم نہ رکھ
कि मुझको ऐशा ने करीमाना बेखुद की। याद है ना आपको, जरा आप उसमें शरीक हो जाइए ना। बेखुद यो थाम के ताबर को मचला है सरे महशर, देखे कोई अख्तर का, देखे कोई अख्तर का, ये नाज़े गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताज शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म कदरिया फैज कदरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, कौन बना मेहमाने काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार ताज शरिया का कलाम था। अल्लाह ताला मेरे मुर्शिद की कब्र पर रहमत और नूर की बारिश फरमाए। आमीन। अब आइए अर्ज़ो मारूफ से कब्ल बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जो मैं कहने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत अहम लम्हा होता है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में मोहब्बत के साथ, निहायत अदब व इतराम के साथ एक एक जबान और एक एक बंदा बुलंद आवाज में दुरूद व सलाम पेश करे। अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार जी लगाकर और मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़े। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इल्म का मकाम और इल्म का मर्तबा क्या है? क्योंकि आज जिन बच्चों की दस्तार हुई है, इन्होंने किसी पहाड़ को नहीं तोड़ा है, न किसी खेत को जोता है, और न इन्होंने कोई जंग जीती है, बल्कि दरअसल इन्होंने इल्म हासिल किया है। और वो भी इल्म किसका? कुरान का इल्म हासिल किया। एक शायर कहता है, पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शमए ज़ैबा है। बेशक तवज्जो फरमाइएगा भाई, पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शमए ज़ैबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या। बेशक आपने देखा होगा कि जब आज का दौर तो बदल गया, टेक्नोलॉजी का दौर है, साइंस का दौर है। पिछले जमाने में हम लोग घरों के अंदर रोशनी पैदा करने के लिए चिराग जलाते थे, या फिर अगर मोमबत्ती का इस्तेमाल करते थे। तो चिराग भी क्या होता था, कुछ देर के बाद जब उसका तेल सूख जाता, उसकी बत्ती जल जाती, तो फिर वो खुद कुल हो जाता था। और इसी तरीके से अगर मोमबत्ती को लगाते हैं तो मोम जैसे ही पिघलता रहता है, इसी तरीके से उसका वजूद भी खत्म होता रहता है। एक तालिब इल्म जब मदरसे में दाखिला लेता है तो रात की थकान नहीं देखता, दिन का आराम नहीं देखता, बस उस्ताद ने कह दिया आज तुझे इतना पारा सुनाना है और इतनी मेहनत करना है और इस तरह तुझे पिछला अमोख्ता सुनाना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो तालिब इल्म अपनी नींद और अपने चैन को खोकर कुरान पाक को याद करने में मशगूल हो जाता है। किसी ने कहा था, हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना, मरेंगे हम किताबों पर, कफन होगा वरक अपना। ये मदरसे की तालीम है, और मदरसा किस मकाम और किस जगह को कहा जाता है, अगर इसको समझना है तो आइए एक हदीस का सहारा लेते हैं, फिर इल्म की अहमियत पर गुफ्तगू करता हूँ। हालांकि ये भी अहमियत इल्म का एक हिस्सा है। अभी आपने देखा कि मुझे यहाँ नारों के साथ बुलाया गया, नकीबे इजलास ने मुझे दावत दी। आप पूछेंगे मौलाना करने क्या आए हैं?
میں کہوں گا اس وقت ممبر پر کرسی پر بیٹھ کر میں کیا کر رہا ہوں؟ آپ کہیں گے ہم بیٹھے ہیں، آپ دین سکھا رہے ہیں، ہم دین سیکھ رہے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن سن رہے ہیں، آپ حدیث سنا رہے ہیں، ہم حدیث سن رہے ہیں، آپ فقہ کی بات بتا رہے ہیں، ہم فقہ کی بات سمجھ رہے ہیں۔ میں نے کہا پیارے اگر اسی بات کو سمجھ لیا تو آؤ ابن ماجہ کی حدیث کو سنتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا حفتهم الملائکہ ونزلت علیہم السکینہ وغشیتهم الرحمہ وذکرهم اللہ فی من عندہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ اپنے گھروں سے نکلے، آپ نے رات کی تنہائی میں اپنے بستروں کو چھوڑ دیا ہے اور آپ 2-4 گھنٹے کے لیے اس گلی میں آ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ ہم نے کہا آئے کس لیے ہیں؟ کہنے لگے دین سیکھنے آئے ہیں۔ ہم نے کہا مدرسہ جو بنا تھا اس مدرسے میں 2-3 سال تک جو بچہ حافظ قرآن بنا ہے وہ کیا سیکھنے آیا تھا؟ کہا وہ دین سیکھنے آیا تھا۔ میں نے کہا اپنے وقت کو اور اس کے وقت کو ایک دوسرے سے ملا کر کمپیریزن کیجیے، مقابلہ کیجیے، آپ دین سیکھنے کتنی دیر آئے ہیں؟ کہا مولانا 2-4 گھنٹے کے لیے۔ میں نے کہا مدرسے کا طالب علم؟ کہنے لگے 2-4 گھنٹے نہیں 2-4 سال کے لیے آیا ہے۔ ہم نے کہا آپ 2-4 گھنٹے کے لیے آئے ہیں تو ذرا اپنی اس محفل کا اور اس جگہ کا اور اس مقام کا مقام و مرتبہ سمجھ کے جائیے گا۔ آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں اگر لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہو جائیں، اسی کے حاشیے میں لکھا ہے گھر ہی نہیں بلکہ کہیں بھی جمع ہو جائے، چاہے مسجد میں جمع ہو، چاہے مدرسے میں جمع ہو، یا کسی گلی میں بیٹھ جائے، یا کسی کھیت کھلیان میں بیٹھ جائے، کسی مکان و بیابان میں بیٹھ جائے، آقا کریم نے فرمایا جمع ہو کر کرے کیا؟ ایک عالم دین بیٹھے، اس کے بعد وہ قرآن کی تلاوت کرے اور ایک دوسرے کو سبق دے، علم دین سکھائے، مصطفیٰ کی شریعت سکھائے۔ سرکار فرماتے ہیں ایسی محفل میں بیٹھنے والوں کو اللہ 4 انعام عطا فرماتا ہے۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اگر سمجھ گئے ہو تو بولو محبت سے سبحان اللہ۔ سرکار علیہ السلام نے کیا کہا؟ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، اور آپس میں بیٹھ کر دین کا سبق لے، دین کا لیسن پڑھے، اسلام کا پاٹ پڑھے۔ آقا کریم اگر پاٹ پڑھ لیا ہے، عالم نے آ کر کے علم دے دیا ہے، مفتی نے فتویٰ بیان کیا ہے، امام نے شریعت سکھائی ہے، محدث نے حدیث سکھائی ہے، مفسر نے تفسیر بیان کی ہے، تو بیٹھنے والوں کا فائدہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے اللہ حفتہم الملائکہ، جتنے بیٹھے ہوتے ہیں رحمت کے فرشتے آ کر ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان علم دین مصطفیٰ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ حفتہم الملائکہ، پہلا فائدہ یہ ہے کہ بیٹھنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے۔ سبحان اللہ، رشتہ دار نہیں گھیرتے، اللہ کے قریبی فرشتے گھیرتے۔ سبحان اللہ، اور فرشتے جہاں آ جائیں وہاں زحمت نہیں آتی، رحمت ہی رحمت۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ یار ایسے اگر خاموش رہیں گے تو میرا مزاج الگ ہے، میں بیدار لوگوں میں بات کرنے کا عادی، زندہ لوگوں کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو بھی تھوڑا سا ماحول بنانا پڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بلند آواز سے بولیے یار۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے کہا دہن میں زباں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ دہن کہتے ہیں منہ کو، تو منہ میں جو زبان ہے وہ اللہ نے کس کے لیے پیدا کی؟ مصطفیٰ کے لیے۔ بولو، دوسروں کو تبلیغ کرنے سے پہلے خود ہی بول جاؤ تو اچھا۔ سبحان اللہ۔ جیسے بھیڑ بھاڑ بہت زیادہ ہوتی ہے تو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، تو ہر آدمی یہی کہتا ہے بیٹھ جاؤ، تو کہنے والا خود ہی بیٹھ جائے تو سب بیٹھ جائیں، ہے نا؟ تو دوسرے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سبحان اللہ کہیے، آپ خود بولیے تو سمجھ میں آ جائے۔ ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھے تو کام پورا ہو جائے۔ بے شک۔ ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ کتنے انعام ملتے ہیں؟ 4 انعام ملتے ہیں۔ میں نے کہا 4 کی گنتی آپ کو معلوم ہے؟ آسمان کی بڑی کتابیں بھی 4 ہیں، اللہ کے مقرب فرشتے بھی 4 ہیں،
سمجھ گئے نا؟ حضور علیہ السلام کے وزیر بھی 4 ہیں، حضور کے خلفاء بھی 4 ہیں، ہمارے امام بھی 4 ہیں، اسی طریقے سے طریقت کے امام بھی 4 ہیں، سلسلے بھی 4 ہیں، اور یاد رکھیے گا شادی کرنے کی وجہ بھی 4 ہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے نا؟ 4 کی گنتی بڑی پیاری ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یتلونا کتاب اللہ، اگر وہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ایک عالم دین بیٹھ کر علم سکھاتا ہے، دین کی بات بتاتا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس محفل میں بیٹھنے والوں کو رحمت کے فرشتے آ کے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ گھیرنے کا مطلب یہ ہے بیٹھنے والوں پر رحمت کی چادر تان دی جاتی ہے، وغشیتہم الرحمہ۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی رحمت بیٹھنے والوں کو اپنے دامن میں لے لیا کرتی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ۔ اس جملے پہ ذرا غور کرنا، خدا را ضائع مت کرنا یہ جملہ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ۔ آج اس کی ضرورت ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس محفل میں بیٹھنے والوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے سکینہ اترتا ہے۔ یہ سکینہ کیا ہے؟ یہ چین و سکون ہے۔ ایک صحابی رسول تھے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، غالباً سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے اپنا ایک گھوڑا باندھا ہوا تھا، انہوں نے کیا دیکھا؟ اچانک ان کا گھوڑا اچھل کود کرنے لگا، اوپر سے دیکھتے ہیں لگ رہا تھا کہ آسمان سے کوئی بادل کا ٹکڑا نیچے گر رہا ہے، جیسے گھوڑے کے قریب ہوتا جاتا یہ گھوڑا اچھل کود کرنے لگتا۔ صبح کو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، حضور علیہ السلام کو سلام کیا، کہا میرے آقا رات عجیب معاملہ ہوا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے؟ کہا رات میں نماز پڑھ رہا تھا اور میرا گھوڑا بنا ہوا تھا رسیوں میں۔ سرکار علیہ السلام میں نے یہ دیکھا کہ میرا گھوڑا اچانک اچھل کود کرنے لگا۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دراصل وہ جو اتر رہا تھا وہ بادل کا ٹکڑا نہیں تھا، تلاوت قرآن کی برکت سے تمہارے گھر میں چین و سکون اتر رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں تو اور زیادہ ضرورت ہے تلاوت قرآن کی، جلسوں کی، اس لیے کہ ہر گھر میں بے چینی ہے۔ بے شک۔ اگر اس بے چینی کو دور کرنا چاہتے ہو تو اس طرح کے جلسوں میں آ کے شرکت کرو۔ اگر اس بے چینی کو دور کرنا چاہتے ہو تو مقدس قرآن کی تلاوت کرو۔ انعام 3 ہو گئے نا، پہلا انعام یہ ہے کہ فرشتے آ گئے، دوسرا انعام یہ ہے کہ رحمت خدا بندی نے گھیر لیا، تیسرا انعام یہ ہے کہ بیٹھنے والوں پر اللہ کی طرف سے چین و سکون اتر رہا ہے، اور چوتھا انعام سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ میرے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت ایسے بندوں کا تذکرہ اپنے خاص فرشتوں میں فرمایا کرتا ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، اگر کسی کو کوئی منتری میسج کرے اور میسج کا جواب آپ دے دے تو آپ کہیں گے دیکھیے میرے پاس میسج کس کا آیا تھا؟ ہم نے کہا یہ سب دنیا دار ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے۔ اللہ تعالی ہمارا ذکر کرتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ قرآن کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پتہ چلا اس طرح کی محفلیں اگر 2-4 گھنٹہ سجا لی جائے تو وہاں بیٹھنے والوں پر اللہ کی 4 نعمتیں اترا کرتی ہے۔ تو ذرا اس مدرسے کے بارے میں سوچے جہاں رات کو بھی قرآن کی تلاوت ہے، صبح بھی سورہ یاسین کی صدائیں ہیں، جہاں رات کو بچے سوتے ہیں تو کوئی سورہ رحمان یاد کر رہا ہے، کوئی سورہ فلق یاد کر رہا ہے، کوئی سورہ فلق یاد کر رہا ہے، کوئی سورہ ملک یاد کر رہا ہے۔ ہم نے کہا جہاں کچھ دیر بیٹھ کر اگر اللہ کے مقدس قرآن کی بات ہو جائے، تلاوت ہو جائے، وہاں رحمت کے فرشتوں کا آنا ہو جاتا ہے۔ تو جہاں 24 گھنٹے تلاوت قرآن ہوتی ہو ان مدرسوں کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اس لیے کبھی پریشان ہو جایا کرو تو گھروں سے نکل کے مدرسوں میں آیا کرو، حافظ قرآن کے پاس بیٹھ کر قرآن سن لیا کرو تاکہ دل کو چین و سکون۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، جشن دستار بندی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ارے بھائی آپ کے لیول میں ہی بات کر رہا ہوں، ورنہ میں تو تھوڑا دوسرے انداز سے مخاطب گفتگو کرنے کا، لیکن میں گاؤں کو دیکھ رہا ہوں اسی اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ اور سنیں آگے، یہ حافظ قرآن جب قرآن پڑھتا ہے تو کبھی سورہ یوسف کی بھی تلاوت کرتا ہے، اور سورہ یوسف میں کس کا ذکر ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا؟
یوسف علیہ السلام. ارے بولو تو صحیح یار, کس کا ذکر ہے؟ اچھا تو کبھی کبھی یہ تلاوت کرتا ہوگا سورہ یونس کی, تو حضرت یونس کا ذکر ہو گیا. کبھی تذکرہ کرتا ہوگا سورہ مریم کی تلاوت کر رہا ہوگا تو ذکر کس کا ہو گیا؟ حضرت عیسیٰ کا بھی ہو گیا, حضرت مریم کا بھی ہو گیا. میں یہاں کہاں سے لے کر کے آ رہا ہوں, مفتی عطا المصطفیٰ صاحب ذرا غور فرمائیے گا. آپ کی اگرچہ عربی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, مگر آپ نے حافظ قرآن کے قریب آ کر خود کو روک لیا ہے. وہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے, کبھی سورہ یوسف پڑھ رہا ہے, کبھی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے, کبھی سورہ یونس پڑھ رہا ہے, کبھی اسی طریقے سے سورہ مریم کی تلاوت کر رہا ہے, کبھی اصحاب کہف کے تذکرے والی آیتیں پڑھ رہا ہے. آپ کہیں گے مولانا ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. ہم نے کہا سمجھ میں نہ آئے, لیکن پھر بھی اللہ کا مقدس قرآن ہے اور اس میں ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ ان صورتوں میں اللہ والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور آپ ذرا غور فرمائیں, میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا للہ سیارۃ من الملائکہ یطلبون حلۃ الذکر فاذا اتوا علیہم حفوا بهم ثم بعثوا قائدهم الى السماء الى رب العزة فيقولون يا ربنا انا اتينا على عباد من عبادك يؤذبون آلاءك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم فيقول الله عز وجل غشهم رحمتي فيقولون يا ربنا ان فيهم فلان الخطاء فيقول الله عز وجل غشهم رحمتي فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. ذرا حدیث پر توجہ فرمائیے گا. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے, اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کبھی آپ کی اس بستی میں چکر لگاتی ہے وہ جماعت, کبھی مراد آباد چلی جاتی ہے, کبھی شہر محبت مرکز اہل سنت بریلی چلی جاتی ہے. اے میرے آقا اس کا کام صرف گھومنا ہے؟ فرمایا ہاں, سیارہ کا معنی ہی ہوتا ہے سارا یسیرو سے چلنا, صرف اس کا کام ہے گھومنا. اے میرے آقا گھوم گھوم کے کرتی کیا ہے؟ فرمایا یطلبون حلق الذکر, یہ تلاش کرتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفلیں کہاں سجی ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ آپ کس کی محفل میں بیٹھے؟ ارے بولو, کم سے کم سمجھ میں تو آئے آپ کو بیٹھے کا. ایسا نہ ہو کہ کسی نے زبردستی لا کے بٹھا دیا. نہ, آپ بولیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم بٹھائے نہیں گئے, خود ارادے سے آئے گے. سبحان اللہ. توجہ فرمائیے گا. سرکار علیہ السلام کہتے ہیں جب ان کو محفل ذکر مل جاتی ہے تو پھر وہی حدیث کا ٹکڑا کہ جتنے بیٹھے ہیں سب کو چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور گھیرنے کے بعد ان فرشتوں کا ایک لیڈر ہوتا ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے کہتا ہے, حالانکہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی تھوڑی ہے, وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. قرآن کہتا ہے زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے, لیکن پھر بھی فرشتے جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں مولا ہم ایک محفل میں گئے تھے, کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہم جب گئے نا یعظمون آلاءک, وہ سب بیٹھ کر تیری نعمت کی عظمتیں بیان کر رہے تھے. بولو آج نعمت کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ نہیں؟ ارے حافظ قرآن بن گئے ہیں 2 بچے, یہ اللہ رب العزت کی نعمت کی عظمت ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ میں کہوں گا آپ دنیا کا سروے کیجیے, آپ اگر سائنس کو اٹھائیں گے, اسی طریقے سے آپ دور حاضر میں تاریخ مذاہب کو پڑھیں گے, مذہبوں کی تاریخ کو پڑھیں گے, ہسٹری آف ریلیجیس کو پڑھیں گے, مذاہب کی تاریخ کو پڑھیں گے, آپ کو آج کے دور میں کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا کہ جس کو اپنے مذہب کی کتابیں یاد ہو. اگر آپ یہودیوں کو پکڑ لیں, ان سے کہے توریت یاد ہے منہ زبانی, کہے گا نہیں. اگر آپ عیسائی کو پکڑ کے پوچھے تجھے انجیل اور بائبل یاد ہے, کہے گا مجھے منہ زبانی یاد نہیں ہے. اگر کسی سے پوچھا جائے کہ تجھے گیتا منہ زبانی یاد ہے, کہے گا منہ زبانی یاد نہیں ہے, یعنی بغیر دیکھے مجھے یاد نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ اور مذہب والوں کو پکڑے, قسم خدا کی یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے, یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے, اللہ کی قدرت عظیمہ ہے, اور اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی اور کتاب محبوب نہیں. اگر ہے کتاب محبوب تو یہی مقدس قرآن ہے, اس لیے کہ اور کتابوں میں تبدیلی ہو گئی ہے, اور جہاں تک تبدیلی نہیں ہوئی تھی اس پر ہمارا ایمان ہے اور رہے گا. ہم یہاں تبدیلی, یہاں فرق نہیں کرتے, لیکن اللہ کے مقدس قرآن کا کمال دیکھے. اس لیے کہ رب نے کہا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم نے ہی قرآن اتارا ہے, ہم ہی قرآن کی حفاظت کریں گے.
पिछली उम्मतें अपनी किताबों को भूल गई है, लेकिन हमारे कुरान का ये आलम है। एक बच्चा 15 साल का है, उसको बिठाइए, अलहम्दो के अलिफ लाम से पढ़वाएं, वन्नास की सीन तक पढ़ता चला जाएगा। हमने कहा इससे समझ में आ गया अल्लाह ने जो वादा किया था, हमने कुरान उतारा है, हम ही उसकी हिफाजत करेंगे। हिफाजत का एक तरीका यह भी है कि कुरान को हाफिज़े कुरान के सीने में महफूज। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह हू अकबर, या रसूल। और एक बात और सुनो, ये जो हुफ्फाज हैं, जो हाफिज हैं, इनका एहसान मानो, इन्हीं के सदक़े में कुरान पूरी दुनिया में आम हुआ। समझ रहे हैं भाई? तवज्जो फरमाइए। आप कहां रहते हैं? यूपी में। अभी आपको पकड़ के मैं ले जाऊं उड़ीसा, तो उड़ीसा अगर लेकर के चले जाएं तो उड़िया जबान आपको समझ में नहीं आएगी, हालांकि उड़ीसा है हिंदुस्तान में। समझ गए? कुरान का एजाज देखिए मौलाना साहब। हम अगर अपने इलाके से हटके थोड़ा दूर चले जाएं, यहीं से अगर थोड़ा आगे बढ़े, कहा लखनऊ के सरजमीन पर जाएं, लखनऊ के आगे बढ़ जाएं, अब आप वहां जाएंगे तो आपको जबान समझ में नहीं आएगी। वो कहेंगे कितना है कि पनिया पियो कि नहीं पियो, खनवा खाए हो कि नहीं खाए हो, इस तरह का जुमला बोलेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। और थोड़ा सा गाजीपुर के इलाके में चले जाए तो बैठलवा के अल्फाज बोलते हैं, बैठलवा का मतलब बैठा हुआ है। अभी मैं जुमरात को गया था खत्म बुखारी कराने के लिए, तो वहां की जबान ऐसी थी, आधी समझ में आती आधी नहीं, इसलिए कि भोजपुरी बोला करते हैं। मैंने कहा यार एक हैरत की बात है ना, कितनी हैरत की बात, अगर अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में कदम रखे, जबकि वो हिंदुस्तान ही का हिस्सा है, मगर यहाँ की जबान वहां नहीं बोली जाती, वहां की जबान यहाँ नहीं बोली जाती, यहाँ का बंदा वहां की बात बोली नहीं समझ पाता, वहां का बंदा यहाँ की बोली नहीं समझ पाता। हमने कहा जरा गौर करे, अगर से कुरान ने इसको कहा नकीब साहब, वमिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम। कुरान कहता है अल्लाह की एक निशानी ये है कि अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा किया, और एक निशानी ये भी है कि इंसान सब एक जैसे है, मगर हाल ये है इसको इसकी जबान समझ में नहीं आ रही है, उसको इसकी जबान समझ में नहीं आती। हमारा ढांचा और कालम तो एक है, मगर कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवले रंग का है। अल्लाह ने फरमाया ये भी हमारी निशानी है कि तुम्हारी जबानें बदली हुई है, ये भी हमारी निशानी है कि शक्ल सबकी एक जैसी, जहां यहाँ सामने आके है, यहाँ नाक है, यहाँ मुंह है, यहाँ पेशानी है। आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, इंसान की यही शक्ल सूरत है, लेकिन कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवले रंग का है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है। ये अलग अलग कैफियतें जो अल्लाह ने बनाई है, ये भी अल्लाह की निशानी। मगर एक बात तो आप बताएं, कुरान हिंदुस्तान में नहीं उतरा है, कुरान तो अरब की सरजमीन पे उतरा था, लेकिन अमेरिका में कैसे पहुंच गया, लंदन में कैसे पहुंच गया, साउथ अफ्रीका के जंगलों में कैसे पहुंच गया, हिंदुस्तान में कैसे आ गया। आप कहेंगे मौलाना सैटेलाइट के जरिए आया, इंटरनेट के जरिए आया, व्हाट्सएप के जरिए आया, फेसबुक के जरिए आया। हमने कहा ये आज की इजाद है, तो कुरान पहुंचा कैसे? मैं कहूंगा कुरान अगर से उतरा रहा था, लेकिन हाफिज़े कुरान के सीने ने कुरान को दुनिया में आम भाई बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते कुरान, बरकते कुरान, रिफअते कुरान, फैजाने कुरान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बात और सुने, नकीब इजलास एक किताब लेकर के आए, कहा हजरत इसको पढ़िए। हमने कहा चलो पढ़ लिया। बराबर में एक शख्स बैठा था नाबीना। तवज्जो भाई तवज्जो, बहुत मिसाल देकर समझा रहा हूं ताकि आप हजरात के जहन में बैठ जाए। हमने कहा ये किताब आप लाए हैं, चचा बैठे, इनकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई, तो कहा कि अच्छा, तो मैंने कहा आप बताइए आपकी किताब का फायदा इनको मिलेगा क्या? मौलाना साहब ये तो नहीं हो सकता, जब आंखें ही नहीं है तो करेंगे क्या? मैंने कहा चलिए आपकी किताब तो बड़ी अच्छी है, लेकिन सामने वाला जिसके सामने आपने किताब रखी है वो बहिरा है, देख तो सकता है पढ़ नहीं सकता,
اس لیے کہ اس کو انگلش آتی نہیں. تو اب بتاؤ آپ کی یہ کتاب اس بہرے کو فائدہ دے گی؟ تو کہا یار اگر اس کو نہیں آتی ہے پڑھنا تو پڑھنا نہیں آتی تو مشکل بات ہے, اس کو کوئی فائدہ نہیں. اور یہ بہرا بھی ہے, اگر میں پڑھ کے سنا دیتے تو کچھ الفاظ یاد ہو جاتے. ہم نے کہا پھر اس کے بعد کہا کہ ہاں معاملہ تو بڑا عجیب ہے. پتا چلا دنیا کی کتابیں اٹھائیں گے تو کوئی کتاب اگر کوئی بہرا ہے تو اس کو فائدہ نہیں دے گی, اس لیے کہ وہ سن نہیں سکتا. اور اگر کوئی اندھا ہے تو پھر وہ پڑھ نہیں سکتا, اس کو فائدہ نہیں مل پائے گا. کوئی اگر ان پڑھ ہے صرف دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھنے سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن کیا شان ہے اللہ کے مقدس قرآن کی, اگر کوئی نابینا ہے قرآن پاک دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے, قرآن پاک کو دیکھنے کی برکت حاصل نہیں ہو رہی ہے, تو ہم نے کہا نابینا ہی تو ہے, آپ آئیے اور قرآن پاک پڑھ کے آپ سنا دیجیے, اس کو سننے کا ثواب مل جائے گا. ایک شخص ایسا ہے جو کان سے بہرا ہے, آنکھ سے اندھا ہے, قرآن پڑھا ہوا بھی نہیں ہے, نہ آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے نہ کانوں سے سن سکتا ہے. اب وہ چاہتا ہے قرآن کی برکت حاصل کرے. مفتی صاحب نے کہا ذرا میرے قریب آ. انہوں نے ہاتھ پکڑا, واش بیسن کے قریب لے کر کے گئے, کہا پہلے وضو کر لو. وضو کر لیا, پھر مقدس قرآن لے کر آئے, ہاتھ میں ہاتھ لیا اور قرآن پر ان کا ہاتھ رکھ دیا. کہا اس کو چھو لو, اپنے ہاتھ سے اپنے لبوں پہ لگا لو. کہا کیا ہوا؟ کہا اس کو چھونے سے بھی اللہ برکت عطا فرماتا ہے. ہم نے کہا دنیا کی اور کتابوں کا عالم یہ ہے, کوئی کسی کو فائدہ دے رہی ہے, کوئی کسی کو فائدہ دے رہی ہے, لیکن یہ اللہ کا مقدس قرآن ہے جو بہرے کو بھی فائدہ دیتا ہے, اندھے کو بھی فائدہ دیتا ہے, اکھیارے کو بھی فائدہ دیتا ہے, پڑھے ہوئے کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے, ان پڑھ کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. پتہ چلا یہ وہ قرآن ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے, چھونا بھی ثواب ہے, دیکھنا بھی ثواب ہے, سننا بھی ثواب ہے. پتہ چلا اس درجے کی کتاب دنیا میں پائی نہیں جاتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان حضور تاج الشریعہ, فیضان اولیاء کرام, جشن دستار بندی علامہ مفتی محمد شہزاد عالم صاحب قبلہ مصباحی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب کمال دیکھیں, اللہ کے مقدس قرآن کا کمال دیکھیں. جناب محترم بیٹھے ہیں مولانا عاصم صاحب, یہ گئے کتب خانے پر, کتابوں کی دکان پر, اور جانے کے بعد انہوں نے ایک کتاب خریدی. گاڑی لے کر گئے تھے, اپنی بائک کے پچھلے والے حصے میں جو ان کا بیگ تھا اس بیگ میں کتاب ڈال دی. اس کے بعد ایک کتاب اور لی, اس کا ہدیہ کیا, جتنا بنتا تھا اس کو دے دیا اور سینے سے لگا لیا. ہم نے کہا دونوں کی قیمت؟ تو کہنے لگے مولانا 250 میں میں نے اس کو بھی لیا ہے, 250 میں اس کو بھی لیا ہے. میں نے کہا اس کو گاڑی میں آپ نے پیچھے حصے میں بیگ میں ڈال دیا اور اس کو آپ نے سینے سے لگا لیا. کہنے لگے مولانا غور کریں, جو میں نے ڈالا ہے اپنے بیگ میں وہ ہندوستان کا سمویدھان ہے, اور جس کو سینے سے لگایا ہے اللہ کا مقدس قرآن ہے. یہ اس تعلیم کا عروج اور اس کی بلندی ہے. ایک آدمی یہاں بہت سارے ہوں گے, کسی نے بی اے کیا ہوگا, کسی نے ایم ٹیک کیا ہوگا, کسی نے بی ٹیک کیا ہوگا, کسی نے یہاں پر ہو سکتا ہے بی ایڈ کر لیا ہو, کسی نے انگلش لٹریچر میں ایم اے کیا ہوگا, کسی نے بہت ساری انگلش پڑھی ہوگی. اس نے پڑھا ہوگا کہ پاسٹ ٹینس یہ ہے, پاسٹ و فیوچر یہ ہے, پریزنٹ یہ ہے, انڈیفینٹ یہ ہے, کنٹینیو یہ ہے, پرفیکٹ یہ ہے, پرفیکٹ کنٹینیو یہ ہے, ڈائریکٹ انڈائریکٹ پڑھ لیا ہوگا, ایکٹیو پیسو وائس پڑھ لیے ہوگے, یہ سارے گرامرز پڑھ کے آیا ہوگا. مگر ابھی کسی کا انتقال ہو جائے اس کے بعد میں کہا تیجا کرنا ہے. ہم نے کہا آپ تو بھائی آئیے نا. کہا کیا کرے مولانا صاحب؟ میں نے کہا آپ ممبر پہ بیٹھیے. کہنے لگے بیٹھ کے کیا سناؤں؟ کیا میں انگلش کے الفاظ سناؤں؟ کیا میں ورڈ سناؤں؟ کیا میرے پاس جو الفاظ کا ذخیرہ ہے وہ سناؤں؟ میں نے کہا آپ تک تعلیم میں اپنا وقت گزارا ہے, لوگ آپ کو ماسٹر جی سر کہتے ہیں. آپ آئیے نا, تھوڑا سا پیر ادھر لائیے, سر ادھر کیجیے, زبان ہلائیے, کچھ بولتے چلے جائیے. کہنے لگے مولانا دراصل معاملہ یہ ہے کہ میں نے انگلش لٹریچر ضرور پڑھا ہے, ہندی ساہتیہ ضرور پڑھا ہے, میرے پاس انگلش کی معلومات ضرور ہے, لیکن اس کا فائدہ صرف دنیا کی حد تک ہے. ہم نے کہا کرے تو کہنے لگے آپ جائیے مدرسے سے کچھ حافظ قرآن بنا کر کے لائیے. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا ان کو بلا کر لائے تو صحیح. اب ممبر لگ گیا ہے,
پیچھے وہ بھی بیٹھا ہے جو 30 سال سے امام صاحب کے پیچھے اسی سرزمین پر 30 سال سے 5 وقتہ نماز پڑھ رہا ہے مگر حافظ قرآن نہیں ہے. 30 سال کا نمازی سامنے ہے, 15 سال کا حافظ اوپر ہے. 30 سال کا نمازی سامنے ہے, 15 سال کا حافظ اوپر ہے. ہم نے کہا اصل میں وجہ کیا ہے؟ تو زمانہ کہے گا ہم نے دنیا کی تعلیم حاصل کی تھی, ہندوستان کا سنویدھان پڑھا تھا, سنویدھان کو یہاں بیگ میں رکھا گیا, قرآن کو سینے سے لگایا گیا اور زمانے والوں کو بتایا گیا جو یہ پڑھتا ہے وہ نیچے رہتا ہے اور جو اللہ کا مقدس قرآن پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی بلندی عطا فرما دیا گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان حضور غوث اعظم, جشن دستار بندی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور سنیں, میں نے کہا مفتی صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت آپ کچھ اشعار بھی لکھتے ہیں؟ میں نے کہا کبھی کبھی لکھ لیتا ہوں. ملے شہزاد کو آقا تیری رویت دم آخر, بڑی امید ہے اس کو تیرے تشریف لانے کی. سمجھ گیا؟ یقیناً خواہش جنت بھی پوری ہوگی ہے شہزاد, محبت ان کی رکھنے سے انہیں دل میں بسانے کی. سمجھ گئے نا؟ میں نے کہا لکھ لیتا ہوں. تو کہا کہ مفتی صاحب 2-4 اشعار اپنے کلام کے لکھ لیجیے. میں نے کاغذ لیا, دھیان سے سنیے گا, کاغذ لیا. لینے کے بعد اس کاغذ پر میں نے اردو میں چند اشعار لکھے اور مفتی صاحب کو تھما دیے. انہوں نے لیا, پکڑ لیا, جیب میں رکھ دیا. تھوڑی دیر میں نقیب اجلاس آ گئے, کہنے لگے حضرت طبیعت بڑی علیل لگتی ہے. میں نے کہا پھر بلوایا, کچھ دعا لکھ دی تھی. میں نے کہا کہ آپ کو ہو سکتا ہے کبھی کبھی نظر لگ جاتی ہے. تو کہنے لگے پھر میں نے کہا چلو میں لکھ دیتا ہوں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. میں نے لکھ دیا. جیسے ہی میں نے کاغذ پر لکھا, لکھنے کے بعد میں نے کہا کھول کر کے دیا تھا, ان کو بھی کاغذ کھول کر دیا, ان کو بھی کھول کر دیا. میں نے کہا باوضو ہے. کہنے لگے حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی, آپ نے مفتی صاحب کو مجھ سے زیادہ لکھ کر کے دیا ہے. یہاں تو آپ نے 2-4 لائنیں لکھی ہے, وہاں تو آپ نے 15 لائنیں لکھ کر کے دی. اگر لائنوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ادھر زیادہ ہے, ادھر کاغذ بھی بڑا ہے, ادھر کاغذ چھوٹا ہے, ادھر لائنیں بھی زیادہ ہیں, ادھر لائنیں بھی کم ہیں. لیکن آپ نے کیا کیا, آپ نے مجھے لکھ کر کے دیا تو کہہ رہے ہیں باوضو ہو کے نہیں, اور مفتی صاحب کو لکھ کر دیا تو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے وہاں باوضو ہونے کی شرط نہیں لگائی. تو میں نے کہا آپ غور تو کریں, ادھر جو لکھا ہے وہ کلام انسان ہے اور ادھر جو لکھ کے دے رہا ہوں وہ کلام رحمان ہے. ہم نے کہا اگر کلام رحمان ایک کاغذ پر لکھ دیا جائے تو وہ کاغذ لکھی ہوئی آیت پر ہاتھ لگانے کے لیے بے وضو اس کو چھونے کی اجازت نہ ہو. تو اسی سے اندازہ لگائیے جس کاغذ میں ایک آیت لکھی جاتی ہے اس کاغذ کا مقام یہ ہے تو جس سینے میں اللہ کا مقدس قرآن محفوظ ہو گیا ہو وہ سینہ کتنا عظیم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان حضور تاج الشریعہ, جشن دستار بندی, علامہ مفتی محمد شہزاد عالم صاحب قبلہ مصباحی, خلیفہ حضور تاج الشریعہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وقت کافی ہو گیا, بات بھی کافی ہو گئی, اب ختم کر دیں. اکیلے مت بولیے, صبح کو پکڑ لیں. ادھر آؤ, تمہیں بہت شوق چڑھ رہا تھا. سب کی ہے. ابھی تو میں نے اصل گفتگو شروع نہیں کی, ابھی تو کچھ حدیثیں بھی آپ کے گوش میں جاتی ہیں. محبت سے ذرا بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھوڑا سا بیدار کر دوں آپ. ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے. اونچی آواز میں بولو تو صحیح. یہ حوالے ہمیں رسوا میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ان بچوں نے علم حاصل کیا. علم میں 3 لفظ ہیں لیکن اس کے اندر پورا جہان سمایا ہوا ہے. بے شک.
غور فرمائیے گا، میں کہوں گا علم کا مقام یہ ہے کہ علم جہاں جہاں جاتا ہے عزت و وقار عطا کرتا ہے، بلندی دیتا ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک کو پڑھ کر قرآن کی آیت پڑھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاتم تائی کے بیٹے حضرت عدی ابن حاتم بڑے پیارے صحابی ہیں، محبت سے بولو صحابی کا مقام لا تمس النار مسلمن رعانی اور رعا من رعانی۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں اتنی طاقت نہیں، شاید جلانا تو دور کی بات کہ وہ میرے دیکھنے والے صحابی کو ٹچ بھی کر سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور فرمائیے گا، رسول کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں ایک دن میں آقا کریم کی بارگاہ میں گیا اور جا کر کہنے لگے انا قوم نصید بهذه الكلاب، سرکار یہ ہمارے پاس شکاری کتے ہیں، ہم ان کے ذریعے شکار کرتے ہیں۔ ایک ایک لفظ کو دھیان سے سننا ورنہ جہاں تک میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ راستے میں ہی رہ جائیں گے اور منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ کڑی سے قریب ملائیے گا، اپنی سماعت کو میرے قریب کیجیے گا۔ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا آقا ہمارے پاس شکاری کتے ہیں، ہم لوگ شکاری لوگ ہیں، شکار کرتے ہیں حلال جانوروں کا، ان کتوں کے ذریعے کیا خیال ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے اپنے کتوں کو اذا ارسلتا کلابک المعلمہ، اگر آپ نے اپنے سدائے ہوئے اور سکھائے ہوئے کتوں کو بھیجا، وذکرتم اسم اللہ تبارک و تعالی علیہم، اور تم نے ان پر بسم اللہ شریف پڑھ کر کے بھیجا تھا، ادھر بسم اللہ شریف پڑھ کر اپنے سکھائے ہوئے نالج دیے ہوئے شکار کا علم دیے ہوئے کتوں کو بھیجا اور تم وہاں پہنچے، اب شکار اس کتوں نے شکار کیا، شکار کرنے سے پہلے شکار کرنے کے بعد تمہارے پہنچنے سے پہلے وہ شکار کا جانور حلال جانور مر گیا۔ آپ جانتے ہیں اگر کوئی جانور خود سے مر جائے ذبح کرنے کا موقع نہ ملے اس کو کھا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کھا سکتے، لیکن میرے سرکار نے فرمایا اگر تم نے اپنے ان کتوں کو حلال جانور کے شکار کے لیے بھیجا، بھیجتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لیا تھا، بسم اللہ شریف پڑھ کر کے بھیجا تھا، اب انہوں نے تمہارے لیے شکار کیا، وہ حلال جانور تمہارے پہنچنے سے پہلے ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا۔ سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے اب بھی تم کھا سکتے ہو، تمہارے لیے اجازت ہے۔ یا قرآن پاک نے خود ارشاد فرمایا یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ آپ چھٹے پارے کو سورہ مائدہ کی تلاوت کیجئے، اللہ کا مقدس قرآن بھی اسی کا تذکرہ کرتا ہے، اس لیے کہ جب حضرت عدی نے پوچھا تھا تب جبریل یہی آیت لے کر کے آئے تھے۔ اب فیصلہ یہ ہو گیا آپ نے اپنے شکاری کتوں کو بھیجا، بسم اللہ شریف پڑھ کر انہوں نے جا کر کے شکار کیا اور جانور آپ نے دیکھا کہ ہاں سامنے جانور گر گیا ہے، آپ دوڑتے ہوئے پہنچے، اس سے پہلے کہ آپ چھری سے ذبح کرتے وہ جانور مر گیا، اب کھانا جائز کہ نہیں؟ سرکار فرماتے ہیں کھانا جائز۔ ارے بولو ابھی تو مطلب کی بات رہ گئی۔ تھے دو شکاری کتے، جب آپ دو شکاری کتوں کو لے کر جا رہے تھے تو گلی کوچے کے دو کتے اور مل گئے اور ان کتوں کو شکار کرنے کی نالج اور علم آپ نے نہیں دیا تھا، گیان نہیں دیا تھا، سکھایا نہیں تھا ان کو۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر ان چاروں کتوں نے مل کر شکار کیا اور بھیجنے سے پہلے اگرچہ تم نے بسم اللہ شریف بھی پڑھی تھی اور اگر تمہارے پہنچنے سے پہلے وہ جانور مر گیا، ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا، حضور فرماتے اب کھانے کی اجازت نہیں ہے، اب کھانا جائز نہیں ہے۔ ارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ تو کتے ہی تو مل گئے تھے، وہ بھی کتے تھے، انہوں نے مل کر کے شکار میں مدد کی تھی، تو پھر اگر دو کتے ہمارے ہو جن کو ہم نے سکھایا ہے، نالج دی ہے، گیان دیا ہے، اگر وہ جائے اور جانور مر جائے تو کھانا جائز، اور اگر دو کتے اور مل جائے تو کھانا ناجائز کیسے ہو گیا؟ سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے آپ کے؟ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ یہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ جن دو کو آپ نے بھیجا تھا وہ تو شکار کا علم رکھتے تھے اور جو ساتھ میں چلے گئے ان کو شکار کا علم نہیں تھا۔ پتہ چلا اگر علم دو کتوں میں ہو اور دو کتوں میں علم نہ ہو تو یہ علم کا وقار ہے، اگر یہ علم کسی جانور کو مل جاتا ہے تو وہ
जानवर दूसरे जानवरों से अलग थलग हो जाता है, मुमताज हो जाता है, जब इल्म की बदौलत अल्लाह जानवरों को मुमताज कर रहा है तो ये इल्म किसी इंसान को मिल जाए, वो इंसान मुअज्जम क्यों नहीं होगा? इसीलिए कुरान ने कहा यरफइल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ताला ईमान वालों को भी बुलंदी देता है, लेकिन उन ईमान वालों में जो इल्म वाले होते हैं उनको बेशुमार बुलंदी अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब यही बच्चा मदरसे का रुख कर रहा है, हाथ में है छोटा सा कायदा, पढ़ने जा रहा है, दीन की तालीम हासिल करने जा रहा है। हदीस पाक के अल्फाज हैं व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदल लितालिबिल इल्म। तवज्जो, फिर आप वैसे ही खामोश हो गए। अल्लाह के बंदो, मैंने जन्नत में जाने का वजीफा बताया था, उस वजीफे पे अमल तो कर लो, कम से कम जलसे ही में कर लो। दो बोल रहा है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों जल्दी बोलो। और बुलंद आवाज से बोलो। हाथ पैर बाद में हिला लेना, पहले जबान हिला लो, उसी से काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। तवज्जो है ना? कुछ लोगों की आदत होती है बैठे बैठे पैर ही हिलाते रहते। कभी तो खामोश हो जाया करो, और जहां बोलना है उसको, जहां जिसको हिलाना उसको हिलाइए, जबान हिलाइए और मोहब्बत से बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा ये हाफिज कुरान, अभी हाफिज कुरान हुआ है, मगर उससे पहले आगाज आपने देखा एक प्लास्टिक का कायदा है, कायदा बगदादी है, कायदा नूरानी है, या कायदा अलग अलग कायदे आ गए हैं, वो अलग अलग कायदे पढ़ रहा है और वो साथ में लेकर के जा रहा है। इसी कायदे पर मुझे बात याद आ गई, आज मेंबरों पर कैसे कैसे लोग तकरीर करने के लिए बैठ गए हैं। बोले सैयदी गौसे पाक मदरसे में पढ़ने जा रहे थे और आपके कायदा है आपके सीने से लगा हुआ था। मैंने फोन करके कहा हजरत ये बताइए कौन सा कायदा बरकाती था, या कायदा मदनी था, या कायदा बगदादी था? कहने लगे यार वो मेरे जहन में इस तरह का आ गया, उस जमाने में जो कायदा चलता था। मैंने कहा कौम की आंखों में धूल न झोंके, इसलिए कि जो गौसे आदम माँ के पेट से 17 पारों का हाफिज पैदा हुआ हो, क्या उसको अब भी अलिफ बाता पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? क्या उसको बासा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? कम से कम बोलने से पहले किताबें पढ़ के मेंबर पर आया करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तवज्जो फरमाइएगा, ये बच्चा निकला है घर से, आपने आलिम दीन बनाने के लिए जो सबसे पहला जीना था, हाफिज कुरान बनाने के लिए जो सबसे पहला जीना था, वो क्या था? वो आपका कायदा बगदादी, कायदा नूरानी। चूंकि तालिब इल्म है, इल्म का हासिल करने वाला है, और ये हदीस मुतलक है, इसमें ये तो नहीं है कि जब से कुरान शुरू होगा तब जाकर के उसको ये फजीलत मिलेगी, जब हाफिज कुरान बन जाएगा तब जाके फजीलत मिलेगी। नहीं नहीं, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक तालिबे इल्म के कदमों के नीचे फरिश्ते अपने नूरानी पर बिछा दिया करते हैं। और यही बच्चा कि जब ये पारे के मराहिल से गुजर जाता है, नाज़िरा मुकम्मल कर लेता है, तब ये हाफिज कुरान बनता है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान बनता है, और ये हाफिज कुरान जब तक दुनिया में है अल्लाह ने इसके कदमों में वो बरकत रखी है कि अगर किसी कब्रिस्तान के करीब से गुजर जाए, अल्लाह ताला इसके कदमों की बरकत से कब्र वालों के अजाब को दूर कर देता है। और जब ये खुद हाफिज कुरान अपनी कब्र में जाएगा, हजरत अली फरमाते हैं इज़ा बाता हामिलुल कुरानी औ अल्लाहु तबारक व तआला इलल अर्दी अल्लाह ताकुली लहमा फतकुलु ई रब्बी कैफ आकुलु लहमा व कलामुका फी जौफी। फरमाया जब हाफिज कुरान का इंतकाल होता है, उसको कब्र में रखा जाता है, अल्लाह जमीन से कहता है खबरदार, तेरे अंदर हाफिज कुरान आ रहा है, इसके जिस्म को गलाना नहीं, इसके सीने को खाना नहीं। जमीन कहती है मौला मैं कैसे उस जिस्म को खा सकती हूं जिसके अंदर तेरा मुकद्दस कुरान मौजूद है। समझ गए? मैं अपनी जिंदगी के एक वाकया अर्ज कर रहा हूं। मैं जब हिफ्ज करता था 1999 की बात है, मेरा हिफ्ज भी तकमील के करीब था। उस वक्त मेरे साथ एक हाफिज रईस नामी कुया ताल महावर के पढ़ते थे। नाबालिगी में हाफिज कुरान बन गए, बालिग हुए। उस साल पहला मेहराब, पहली मेहराब सुनाने का वक्त था।
اچانک طبیعت بگڑ گئی، دور کی سرزمین پر لے کر گئے، ہاسپٹل سے آئے تو ایک بیماری پہلے چلی تھی کہ بخار آتا تھا، دماغ کا پانی بن جاتا تھا، چلی تھی نا، ہوش ہوگا مجھ سے بھی، آپ میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو مجھ سے بھی عمر دراز ہے، ٹھیک ہے، ایک بیماری چلی تھی اس زمانے میں، اچانک ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حافظ قرآن ہو گئے تھے، بڑے چنچل مزاج کے تھے، اللہ غریق رحمت فرمائے۔ کچھ دنوں کے یعنی تقریباً 11 مہینے کے بعد جس بچے نے اور جس بندے نے اس کو محسوس کیا، اس نے مجھ سے خود بیان کیا، کہنے لگے کہ ایک دن میں گیا ان کی قبر کے قریب، حالانکہ ان کا گھر بھی قبرستان کے بالکل سامنے تھا، میں ان کے جنازے میں شریک ہو کر کے آیا تھا۔ ہم لوگ جب گئے تھے تو اس کی ماں کی جو صدائیں تھی، آج بھی وہ چیخیں میری کان سے ٹکراتی ہے، وہ منظر سامنے آتا ہے۔ اس کی ماں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، بیٹا اب تو تیرے یار بھی آ گئے، اب تو جنازے سے، اپنی کھاٹ سے، اپنی چارپائی سے اٹھ جا، لیکن جو دنیا سے چلا جاتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے۔ میں نے اس وقت وہ کیفیت دیکھی تھی۔ بہرحال 11 مہینے کے بعد وہ شخص کہتا ہے میں گیا تو ان کی قبر سے عجیب طرح کی خوشبو آ رہی تھی۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میں دکھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج بھی اس حدیث پاک کا جو کرشمہ ہے، اس حدیث پاک کا جو اعجاز ہے، اس حدیث پاک کی جو برکتیں ہیں، یہ پچھلے زمانے میں سمٹ نہیں گئی، آج کے دور میں بھی پائی جاتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ حافظ قرآن غیر مقلد وہابی نہ ہو، حافظ قرآن بدعقیدہ نہ ہو، حافظ قرآن چکرالوی نہ ہو، حافظ قرآن رافضی نہ ہو، اس لیے کہ یہ برکتیں اسی کو ملا کرتی ہے جس کی زبان پر دور حاضر میں مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں یہ ہوتا ہے کہ جان ہے اس کے مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ لازے دوا اٹھائے تو، جس کی بولی جاتے وقت یہ ہوتی ہے لہت میں اس نے رکے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان اولیاء کرام، جشن دستار بندی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو ہے 11 مہینے کے بعد جب لوگ گئے انہوں نے جمع کیا، وقت زیادہ ہو گیا، توجہ فرمائیے، جب گئے تو اس کے والد نے بھی کہا کہ آپ لوگ بھی چلیں۔ جمعے کے بعد غالباً لوگ اکٹھا ہو کر کے گئے، تھوڑی سی قبر بھی کھل گئی تھی۔ ادھر دیکھ بھائی، ادھر دیکھ، موبائل رکھ لے جائے۔ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ حدیث سے کشف کا اور کشف سے حدیث کی تائید، تو میں اسی کے قبیل سے عرض کر رہا ہوں، یہ جملہ اہل علم کے لیے تھا۔ غور فرمائیے گا، قبر کے قریب گئے، تھوڑا سا حصہ کھل گیا تھا، گاؤں والے کہتے ہیں کسی نے ہلکا سا جھانک کر دیکھا تو جسم کفن بھی محفوظ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا حافظ قرآن قبر میں جاتا ہے، اللہ زمین سے کہتا ہے خبردار، حافظ آ رہا ہے، اس کے جسم کو کھانا نہیں۔ ہم نے کہا آگے، کہا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زمین کہتی ہے کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی، اے اللہ میں اس کے گوشت کو کیسے کھا سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا مقدس قرآن آ گیا ہے۔ محبت سے بولیے، قرآن آ گیا ہے تو پھر عقیدے کی بات کیوں نہیں کر لیتے تاکہ غیر مقلدین وہابیوں کو بھی پتا چل جائے، اگر کان سے ان کی آواز ٹکرا رہی ہو تو یہ عقیدہ بھی معلوم ہو جائے۔ اس حدیث کو پڑھتے کیوں نہیں؟ آنکھیں موند کر شریعت مت سیکھیے، یہ پی ڈی ایف سے شریعت نہیں سیکھی جاتی ہے۔ موبائل پر پی ڈی ایف بھیج دی اور اس کے بعد ہندی میں ترجمہ کر دیا۔ ہم نے کہا اسلام ہندی میں نہیں اترا ہے، اسلام کی پہلی بنیاد ہے قرآن پاک، پہلا رکن ہے قرآن پاک، یہ قرآن پورا عربی میں ہے، ہم عربی آپ کو سکھائیں گے۔ اہل سنت والجماعت کا کمال ہے، توجہ فرمائیے گا، حدیث پاک کو پڑھیے اور عقیدہ بیان کیجئے کہ جب سرکار کا امتی اگر حافظ قرآن ہو جاتا ہے تو جب حافظ قرآن کا جسم محفوظ ہے اور حافظ قرآن قبر میں زندہ ہے تو صاحب قرآن قبر میں زندہ کیوں نہیں ہوگا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور
تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد شہزاد عالم صاحب قبلہ مصباحی زندہ باد زندہ باد. یہی بچہ پلاسٹک کا قاعدہ لے کر مدرسے میں آیا تھا، بن گیا حافظ، اور جب حافظ قرآن بن کے پھر اگلا مرحلہ آیا عالم دین. سبحان سبحان. بقیہ گفتگو انشاءاللہ کل کر لوں گا کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا. عالم دین. اور معلوم ہے عالم کون ہوتا ہے؟ چلو حضور سے پوچھتے ہیں. میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ موجود تھے، میرے سرکار نے فرمایا من اجود و جودا. اے میرے صحابہ یہ بتاؤ سب سے بڑا سخی کون؟ سب سے زیادہ جود اور سخاوت کرنے والا کون؟ صحابہ اکرام خاموش رہے. میرے نبی نے فرمایا اللہ اجود و جودا، سب سے زیادہ جود و کرم کرنے والا اللہ ہے. یار بولو تو صحیح اپنے رب کے نام پر. توجہ توجہ بھائی ادھر دیکھیے کہاں کھو گئے. دیکھو کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ان کو اتنا ہوش ہی نہیں ہے. کہاں دیکھ رہے؟ اللہ کے بندے. یہ بھی کچھ تقریر سننے والے لوگ ہوتے. چچا کو دیکھ رہے ہو، چچا کو کل دیکھ لینا. اسی گاؤں کے تو ہے. میری تقریر سن لو ذرا دھیان سے. ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو جلسے میں بیٹھ کے بھی حاضر ہو کے بھی غائب. ان کو کہتے ہیں یہ پریزنٹ نہیں ہے، ابسینٹ ہے نا. ہاں ایسی حاضری نہیں چاہیے بھائی. ذرا محبت سے بولو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے اپنے ہیں، میں آپ کا فائدہ کرانا چاہتا ہوں. توجہ فرمائیے گا. ایک عالم دین سرکار علیہ السلام نے فرمایا من اجود و جودا، بتائیے سب سے بڑا سخی کون؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اجود و جودا، سب سے بڑا جود و کرم کرنے والا، سب سے بڑا جود و کرم کرنے والا اللہ ہے. اس کے بعد فرمایا ثم انا اجود بنی آدم، پھر اولاد آدم میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا تمہارا اور میرا نبی ہے. وہی نبی جس کے لیے اعلیٰ حضرت کہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کہا اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا ثم من علم علما ونشرہ، فرمایا اس کے بعد یعنی اللہ کے بعد میں اور میرے بعد انسانوں میں سب سے بڑا سخی وہ ہے جو علم سیکھ لیتا ہے، سیکھنے کے بعد علم کو پھیلاتا ہے. کبھی جلسوں میں تقریر کر کے، کبھی مدرسوں میں پڑھا کر، کبھی مسجدوں میں خطبے دے کر، کبھی گھروں پر جا کر درس دے کر، کبھی چوراہوں پر بیٹھ کر تبلیغ کر کے، کبھی اپنے حجرے میں بیٹھ کر مسئلے مسائل سکھا کر، کبھی فجر کی نماز کے بعد بہار شریعت سکھا کر. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں یاتی یوم القیامت کل جماعہ، جب یہ قیامت کے دن آئے گا نا تو اکیلا نہیں، دیکھنے میں ایسا لگے گا اتنے کرنوں پر کے ساتھ، اتنے کمال کے ساتھ، اتنے جمال کے ساتھ جب یہ آئے گا تو دیکھنے والوں کو لگے گا کوئی اکیلا نہیں، پوری جماعت چلی آ رہی ہے. ہم نے کہا کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ دنیا میں جب یہ تقریر کرتا تھا تو اس کے سامنے کوئی ایک نہیں، پوری جماعت ہوتی تھی. اسی لیے علامہ نقی علی خان الکلام الاوزع فی تفسیر سورۃ علم نشرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حاجی آئے گا، اللہ کہے گا جنت میں چلا جا. نمازی آئے گا، اللہ کہے گا جنت میں چلا جا. سخی آئے گا، اللہ کہے گا جنت میں چلا جا. متقی آئے گا، رب جنت میں بھیج دے گا. لیکن جیسے ہی عالم دین آئے گا اللہ کہے گا اس کو روک لیا جائے. وہ حیرت زدہ ہوگا، سب جا رہے ہیں مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا جب دنیا میں تیرے ساتھ پوری جماعت ہوتی تھی تو اکیلا کیوں جا رہا ہے؟ اپنے ساتھ اپنے افراد کو بھی لے کر کے جا. ہم نے کہا یہ علم ہے. اور آخری بات سنیں، بالکل اینڈنگ پہ آ گیا ہوں، اختتام پہ آ گیا. عالم کا وقار یہ ہے. آج کے دور میں سوشل میڈیا کتنی ترقی کر جائے، کسی مفتی مین کو نہیں سننا ہے، کسی مرزا انجینئر کو نہیں سننا ہے، کسی کامران شہزاد کو نہیں سننا ہے، کسی بھی تاریخ سلیل کو نہیں سننا ہے، کسی تاریخ مسعود منحوس کو نہیں سننا ہے. یہ سب کے سب وہ ہیں جو تمہارے عقیدے پہ حملہ کرتے ہیں. ارے یار سوشل میڈیا سے دین سیکھنے والوں، ابھی مسجدوں کے امام زندہ ہے، ابھی مدرسوں کے استاد زندہ ہے، ابھی ہم جیسے لوگ قرآن و حدیث سکھانے والے، جلسے میں آنے والے علماء زندہ ہے. ان سے دوستی کیجیے، انشاءاللہ کمال حاصل ہوگا. اور یاد رکھنا علماء سے کتنی بھی دنیا ترقی کر جائے علماء کی ضرورت یہاں بھی ہے. بتائیں کیسے؟
قیامت کے دن جب اللہ حساب فرما دے گا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ فرمائے گا اے جنتیوں سب کچھ مل گیا، سب کہیں گے مولا بڑا انعام ہوا، تو نے تو طرح طرح کے میوہ جات طرح طرح کی چیزیں دنیا میں ہماری لیے جنت میں رکھی، اللہ فرمائے گا اور کچھ چاہیے؟ اب سب سوچیں گے سب تو مل گیا، اب کیا مانگے؟ پھر کوئی کہے گا نہیں، علماء سے پوچھو جو دنیا میں ہماری رہنمائی کرتے تھے اب بھی رہنمائی کریں گے، علماء کے پاس آئیں گے، علماء کہیں گے رب کی بارگاہ میں عرض کرو سب مل گیا لیکن تیرا دیدار نہیں۔ تو جب ان علماء کی وہاں بھی ضرورت پڑ رہی ہے تو یہاں دوستیاں کیوں نہیں؟ سرکار فرماتے ہیں اغدو عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن ولا تکن الخامسہ فتالک، فرمایا چار ہی آپشن ہے موبائل کے آفروں پر جانے والوں، ہے دو چار آپشنوں کو سامنے رکھنے والوں کہ یہاں پر جو ہے یہ آپشن میں نے کہا سنو اسلام میں چار ہی آپشن ہے۔ اغدو عالمن اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کرو تو صبح کرو اس حال میں کہ تم عالم ہو، یعنی پہلی چیز کیا ہے؟ بننا ہے تو عالم بنو، اگر عالم نہیں بن سکتے تو عالم کی بارگاہ میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے والے بنو، اگر اس کے لیے بھی توفیق نہ مل سکی تو عالم جو بول رہا ہے اس کو دھیان سے سننے والے بنو۔ اے اللہ اگر کوئی عالم بھی نہیں بن سکا، عالم دین کی بارگاہ میں بیٹھ کر علم بھی حاصل نہ کر سکا، عالم جو تقریریں کرتا تھا اتنا غافل تھا یہ شخص کہ عالم کی تقریر بھی سننے نہیں جاتا، اس کو تو صبح اپنی ڈیوٹی کی پڑی تھی، اسلام کی کہا تھی، تو مولا کیا کرے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بولتی ہے او محبن، چوتھا آپشن یہ ہے کم سے کم عالموں سے پیار کرنے والے بن جاؤ۔ یہ جو مسجدوں میں کچھ آتے ہیں نمازی، اس امام کی ٹانگ کھینچ، ادھر کی ٹانگ کھینچ، صف ادھر رہی، فلاں جھاڑو نہیں لگی، پانی نہیں آیا، ارے مولانا صاحب کسی کے باپ کے غلام نہیں ہے، تمہارے امام ہے، اور اماموں کو سروں پہ بٹھایا جاتا ہے غلام سمجھ کے، ان سے چٹائیاں اور فلاں کہ مولانا ہم نے کیا کہہ دیا؟ مسجد کے اندر چٹائی اٹھانا کوئی عیب نہیں ہے، تو میں نے کہا حضور آپ ہی اٹھا لیتے، اگر ان کے لیے عیب نہیں ہے تو کیا آپ کے لیے عیب تھا؟ 400-500 روپیے اگر دیتے ہیں اور گھڑی دیتے ہیں تو اس گھڑی میں آپ ہر گھڑی ان کی خدمت لینا چاہتے ہیں؟ سمجھ گئے؟ ہاں اس گھڑی کو سمیٹ کے رکھیے، ہر گھڑی آپ کا خادم نہیں، اس لیے کہ جملہ بھی ہے سید القومی خادمہم اگرچہ ہے، لیکن ذرا غور کریں جب مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ وہی شخص ہے جس کے پیچھے آپ کہتے ہو پیچھے اس امام کے، اب آپ نے تو پیچھے اس امام کے کہہ کر ثنا پڑھ لی، سبحانک اللہم پڑھ لیا، زبان بند ہو گئی، اب امام ہی الحمدو پڑھ رہا ہے، امام ہی قل هو اللہ احد کی تلاوت کر رہا ہے، وہی سورت ملا رہا ہے، وہی کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اس کے بعد سلام پھیر رہا ہے۔ میں نے کہا بھیا اگر تمہارا تھوڑا سا کام کوئی کوٹ کچہری میں کر کے ہاتھ پکڑ کے لے کر جائے اور تھوڑا سا کام کروا دے، آپ کہو گے مولانا ہمارے پر احسان کیا ہے اس نے، ہماری زمین نکل رہی تھی اس زمین کو اس نے بچا لیا۔ میں نے کہا زمین قبر تک جائے گی؟ بولے نانا۔ میں نے کہا قیامت میں جائے گی؟ بولے نانا۔ میں نے کہا حشر میں جائے گی؟ بولے نا۔ میں نے کہا جنت میں لے کے جائے گی؟ بولے نا۔ یہ تو مرنے کے بعد 60 سال میں ہم نے اتنی ہی ترقی کی، پیدا ہوئے تھے 70 سال کے بعد مرے، بس اتنی ترقی کی، کتنی ترقی، جب آئے تھے تو جسم پہ کپڑا نہیں تھا، جب جا رہے ہیں تو صرف بغیر سلائے کفن ہی لے کر کے جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا بس اتنی ترقی کی ہے، مگر عالم دین کی شان دے جس کے پیچھے مصلی پہ تو کھڑا ہے، وہ تیرے مصلی پہ کھڑا ہے، تو اس کے پیچھے صف پہ کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب الحمدللہ بندہ پڑھتا ہے رب کہتا ہے حمیدنی عبدی، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرے بندے نے میری تعریف کر دی ہے۔ اب آپ کی زبان تو بند ہے، پڑھ تو امام رہا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں سرکار نے فرمایا قراءۃ الامام قراءۃ لہ، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہوتا ہے، اور یہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب علم کی نماز قبول ہوگی اور علم کے صدقے میں انشاءاللہ کل قیامت کے دن تمہاری مقبول نماز ہو جائے گی اور یہ جنت میں جائیں گے۔ تو انہوں نے جو نماز پڑھائی تھی، جو نماز قبول ہوئی تھی، وہی قبولیت والی نماز تمہیں بھی جنت میں لے کر کے جائے گی۔ پتہ چلا دنیا میں زمین بچانے والا صرف دنیا تک فائدہ دے رہا ہے، اور ایک عالم دین تمہیں قبر نہیں بلکہ جنت تک فائدہ پہنچا۔ اس لیے سرکار نے کہا او محبت، کیا کرو؟ محبت کرنے والے بنو۔ انشاءاللہ مدرسہ چل رہا ہے، جتنے مدرسے ہیں، جو بھی سنی مدرسے ہیں، صرف سنی مدرسوں میں چندہ دینا، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، بد عقیدہ لوگوں کے گھر مدرسوں میں چندہ دیا
اور وہاں سے حضور کے گستاخ پیدا ہوئے یہ کہ حضور تو مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، تو تمہارے چندے کا بھی کل قیامت کے دن حساب ہوگا، تم نے پیسہ ایسی جگہ دیا جہاں میرے گستاخ پیدا کیے جاتے تھے۔ ایسے مدرسوں کو چندہ دو جہاں سے بچے پیدا ہوں اور نکلے تو یہ کہتے ہوئے نکلے، کیا کہتے ہوئے نکلے؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔